وکان اللہ غفور الرحیم، اس لیے اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والا اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر انتہا رحیم ہے۔ فرمائے ان کی اور صفت دیکھو کہ والذین لا یشهدون الزور، یہ زور اور جھوٹی اور گناہ کی باتوں کے یہ ظاہر نہیں ہوتے، ان کے اندر نہیں پھرتے۔ ہنسی مذاق کی بیجا محفلیں ہوں، غیبت کی انجمنیں برپا کی جائیں اور بزم طرب کا انتظام ہو، کھیل کود ہنسی ٹھٹے کا زمانہ ہو اور تماشے اور دوسری اس طرح کی چیزیں ہوں لہو لعب، تو اس کے اندر یہ مبتلا نہیں ہوتے کہ اپنے اس کے لحاظ سے یہ زور ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں، انسان کو گمراہ کرنے کے بعد اس کو کامیابی کی بجائے ناکامی کی چٹانوں سے ٹکرا دیا کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ کبھی یہ کوئی جھوٹی بات، یہ غلط بات نہ گواہی دیتے ہیں نہ اس کے اندر شریک ہوتے، بات ان کی نفی تلی سچی اور اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ کے دشمن اور غلط بات سے ان کو ہمیشہ کا خیر ہوتا ہے، اور یہ ایسے نہیں کہ جھوٹے ہوں، جھوٹی گواہی دینے والے فریب کار اور دھوکہ دہی ان کا مطلب ہو، بلکہ انتہائی پاک باز ہوتے ہیں سچی باتوں کے اندر۔ جن کے اندر خیر ہے اس کے اندر ان کو دیکھو گے، اور برائی کی طرف اگر کہیں پھنس بھی جائیں، کبھی گزرنا بھی ہو، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر بغیر خواہش کے مجبوراً کسی ایسی محفل سے، ایسی انجمن، ایسی بزم میں ان کا گزر ہو جائے یا ایسے راستے سے گزرے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ زور جو اللہ کی نافرمانی کے سارے وہ اعمال ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو یہ نہیں کہ اس کو مقبولہ ہو جائیں گی، چلو اب تو آ ہی گئے ہیں، اب لوگوں کے ساتھ ہم بھی اس سے کچھ لطف لے لیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، ایسی لغو باتوں سے اگر گزرے بھی تو مَرُّوا كِرَامًا، تو انتہائی کرامت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اور بغیر اس میں اپنا وقت ضائع کیے ہوئے یہ نکل جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، مجبوراً کبھی کی گزرنا ہو۔ فرمایا اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنے کان اور آنکھ، اپنے ذہن و خیال کو ہر وقت کھلا رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب ان کو کوئی نصیحت کرنے والا اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے، بات سمجھاتا ہے، تو ان کے دل کا وہ کھوٹ ایسا نہیں ہے کہ اپنی بات پر اڑ جائیں، اور ان کا پندار ایسا ہو گیا ہو کہ کسی اپنی غلطی کو ماننے پر تیار نہ ہو اور ہر بات پر یہ اصرار کرے کہ اس سے میری ہیتی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ذکروا بآیات ربہم، جب اللہ کی آیات کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جائے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اس پر نہیں گرتے ہیں اندھے اور بہرے بن کر، بلکہ اس کو سنتے ہیں اور اس کے بعد سمجھنے کے بعد اپنے رویے کے اوپر یہ ترمیم بھی کرتے ہیں اور اس پر تغیر لاتے ہیں۔ فرمایا کان چاہیے کم پڑھے لکھے ہوں، بات نہ سنی ہو، لیکن کبھی خدا لگتی بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد ہوش و گوش کے ساتھ اسے سننے کے بعد پھر اپنی زندگی کا نقشہ ہے اس کے مطابق استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین، فرمایا یہ جہاں اپنی ذات کے لیے اس سے پہلے آ چکا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے اور بعد کہتے رہتے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، سب کچھ کرنے کے بعد ان کی ایک آرزو ہے کہ مالک جہنم کے عذاب سے بچا دے، ان عذابھا کان غراما، کہ مالک وہ چمٹ جائے جس کو، جو اس کا مستحق بن جائے، پھر ایسی چمٹتی ہے وہ جہنم کی وادی کہ اس کے بعد نہیں چھوڑتی، اور انہا ساعت مستقرا و مقامہ، پروردگار اگر کسی کو وہاں صرف ایک لمحے کے لیے گزرنا پڑے تب بھی وہ بدترین جگہ ہے، اور جہاں اس کو رہنا ہو ہمیشہ جس کے لیے، تو اس کی بدقسمتی کا کیا پوچھنا۔ تو جہاں اپنے لیے ان کی دعائیں یہ ہیں اللہ کی فرما برداری کر لینے کے بعد اپنی حد تک توبہ اور استغفار کر کے سیدھے قدم راہ پر ڈال دینے کے بعد تم وہاں صرف اپنے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بال بچے، اپنے عزیز داروں اور اپنے ساتھیوں کے لیے برابر بدعا ہوتے ہیں کہ پروردگار والذین یقولون، ان کی زبان پر یہ دعائیں جاری رہتی ہے، ربنا ہب لنا، کہ مالک جہاں تو نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم کو ایماندار اور اپنا بندہ بنایا ہے، تو مالک یہ ہمارے بال بچے ہیں، ہب لنا من ازواجنا، کہ عطا فرما ہمارے خواتین میں سے، وذریاتنا، ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین، وہ روش یہ اختیار کرے تیری فرما برداری جو اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو، اور وجعلنا، اور ہمیں بنا للمتقین اماما،
परवरदिगार मुत्तकियों का इमाम बना, जो हम क़यामत के दिन उठें और हमारे पीछे हमारी नस्ल हमारी औलाद हो, तो वो मुत्तकी लोग हों। ऐसा न हो कि हमारे पीछे वो लोग हों तेरे बागी हों, काफिर और मुश्रिक हों। फरमाए ये दुआ अपने लिए भी है और अपने बाल बच्चों के लिए। इनकी जुबान और इनकी दिल एक साथ मिलकर अल्लाह के सामने, अल्लाह की बारगाह में किसी बात की इनकी मांग होती है। फरमाया ये एक जिंदगी है। और इसके मुकाबले में बताया गया कि आज तुम अपने सरदारों को, जिनको तुम समझते हो कि ये कामयाब हैं, ये सरदार, ये पेशवा हैं, इनकी पैरवी होना चाहिए। इनकी एक एक बात देख लो। अगर दौलत मिल गई है बाप दादा से तो समझते हैं कि हमारा हक था। अगर खुद कमाई है तो समझते हैं कि हमारी काबिलियत और हमारे दस्तबाजू का ये समरा है। और फिर दौलत ताकत मिल जाने के बाद फूल जाते हैं, फटे जाते हैं। जिसको कम दिया गया है उसको दलील खार करते हैं, उसकी आबरू के कफन तक को तार तार कर डालें, उसके जिस्म जान की खाल उधेड़ दें। और अगर नाराज हो जाए तो उसको कहीं का न रखने के इधर पे हो जाते हैं। फरमाया ये तुम्हारी उनकी सीरतें हैं। लोगों से बातचीत करते हैं तो कोई बात अगर कम दर्जे का आदमी उनसे पूछे तो मुंह फुला लेते हैं और गर्दन को मोड़ कर कहीं उसका जवाब देते हैं। मालूम होता है कि बहुत बड़ा उन पर गुजरा है कि एक कमतर आदमी, एक गरीब आदमी उनसे सवाल कर रहा है। चलते हैं तो इस तरह से गोया धरती के सीने को ये फरमा देंगे और आसमान से अपना सर मिलाएंगे, पहाड़ों को अपनी ठोकरों से दो नीम का डालेंगे। इनका ये अंदाज होता है। और दिन इनके यूं है सरदस्तगी में, और रात को इनके यहाँ जाम मीना का शक्ल होता है। आबरू के तार तार हवा में बिखेरे जाते हैं और उसके बाद ये शुभ कर देते हैं और खबर नहीं होती इनको कब सूरज निकला और कब रात गई। फरमाया इनको उनके साथ मिलाओ। इनको कभी ख्याल नहीं आता कि जो हम कर रहे हैं इसका कोई हिसाब किताब होने वाला है और कोई सजा भी मिल सकती है। माल सर्फ करते हैं तो जहां मुंह ऊंची करने का मामला हो जाए, यहाँ ये हो कि दुनिया याद रखेगी, नाम होगी और नाप ऊंची हो जाएगी, वहां अपने तिजोरियों के मुंह खोल देते हैं खाली शोहरत के लिए और दुनिया में अपने नाम और अपना मकाम पैदा करने के लिए। और कहीं देने का गरीब और मुहताज या फकीर या किसी नेक राह में या अपने अजीजदारों की कहीं मदद करने का मौका आता है तो उसके बाद उनकी मुट्ठियां बिक जाती हैं, जेबें इनकी बंद हो जाती है, तिजोरियों में ताले पड़ जाते हैं। पर मैं देखो अंधे तो नहीं हो गए। ये तुम्हारा उधर अल्लाह की बारगाह में नहीं चलेगा कि हमारे बड़े थे, हमारे सरदार थे, उनकी बातें हमने पाई थी कि बहुत सही होती हैं, उन्होंने हमको ये रास्ता दिखाया और हमने उन पर एतमाद किया, वो जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं। मालिक फरमाता नहीं तुम मुकाबला को, तुम अंधे तो नहीं हो। आंखें तुम्हारे हैं, कान तुम्हारे सुनते हैं और दिमाग बहरहाल सोचते हैं, चाहे कम सोचे तो तुम्हारे सामने दोनों नक्शे हैं तुम्हारी आंखों के सामने। और उनको देखो कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की इस कायनात में जिंदगी गुजार रहे हैं और अगर ठोकर लग जाए, कोई और झिपटा पड़ जाए तो उसके बाद उनकी जबान पर अल्लाह के बंदों का बुलावा होता है, उनको आवाज देते हैं, कोई मुश्किल कुशा है, कोई इनका गौस है। और नाराज हो जाए कोई बाख्तियार है, कमजोर को देखे तो उसकी हड्डियां चूरा कर डाले, उसकी खाल घेर दे, और चाहे वो हक पर हो कुछ परवाह नहीं। आबरू अगर इनकी नफ्स की ख्वाहिश जोर मारे तो आबरू के दामनों के ऊपर बेहिसाब धब्बे डाले, उसके कफन तक को तार करने के ऊपर ये जरी है। इनके दिल में कभी कोई परेशानी महसूस नहीं होती। ये तुम्हारे सरदार हैं, तुम्हारी निगाह में हक पर है और तुम उनके पैरोकार हो, लेकिन ये इस वजह से ये काफिर और मुशरिक हैं। ये इबादुर रहमान नहीं, ये इबादुर शैतान है। और इनसे अगर कोई कहे कि तौबा करो तुम्हारी गलती है, समझ भी जाए, लेकिन इनकी झूठी गैरत है, ये इनको रोके रखती है अपने गुनाह के ऊपर, और झूठी शान के पीछे ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। आप इनके सामने इनके हमदर्द अल्लाह की किताब की आयतें इनके सामने रखते हैं, इनको याद दिलाते हैं कि तौहीद का ये मामला है, शिर्क ऐसी नजिस चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर आ जाओ और आज नहीं कल के ऊपर निगाह जमा लो, जहां कामयाबी तुम्हारी यकीनी है। अगर तुमने ये बात मान ली तो फरमाया अंधे बहरों की तरह से बात सुनने से इनकारी होते हैं, न कभी गौर करते हैं और न सुनने के रवादार होते।
اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کر رہے ہیں وہی بات بچوں کے لیے، خود اپنے ساتھ اپنی مسرت اور اپنی برائی کی مجلسوں میں اپنی اولاد کو بھی شامل رکھتے ہیں اور اپنے عقائد میں اس کو شریک کر کے اپنی روش پر ڈالتے ہیں تاکہ ان کی روش پر چلتا ہوا انہی کے ساتھ جہنم میں اتر جائے۔ ان کے لیے ان کی ہمدردی نہیں ہے، ان کے سامنے ایک ہی چیز ہے کہ ان کی اولاد جس طرح میں دولت والا ہوں یہ دولت میں اور بڑھے، اس کی دنیا میں طاقت ہو اور اس کے سامنے لوگ سر جھکائیں، اس کے علاوہ کہ اس کے لیے خیر کا کوئی راستہ ہو یا اللہ کو پہچانے یا جہنم کی آگ سے بچ جائے، ان کا کبھی خیال نہیں جاتا۔ اور تو فرمایا کہ ان دونوں کا مقابلہ کر لو، ان کی سیرتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں، ایمان کی قدر اب پہچانو کہ ایمان کیسی تبدیلی لا سکتا ہے، اس لیے اس ایمان کی قدر کرو اور اس کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور اپنی یہ جہالت اور یہ ضد، یہ آبا پرستی، یہ باپ دادا کی ریت کے ساتھ چمٹنا ہے، یہ تمہارے لیے عذاب جان بن جائے گا۔ دونوں سیرتیں لانے کے بعد اب مالک فرماتا ہے کہ تمہارا فیصلہ چاہے کچھ ہو، تمہاری نگاہ کا جادو اب تک نہ اٹھاؤ، اس کے پردے اسی طرح سے پڑے رہیں، لیکن ہم تم کو بتاتے ہیں کہ یہ جن کی سیرت ہم نے بیان کی ہے عباد الرحمان کی، یہ چاہے تمہاری نگاہ میں کم مایا ہو، کمتر ہوں، اور تم ان کی کوئی حیثیت اس لیے نہ دو کہ نہ ان کے اندر شان ہے، نہ یہ زور و شور سے بات کرتے ہیں، نہ ان کے گھر میں سونے و چاندی کے انبار ہے، اور نہ ان کے گرد گرد ان کے قدم اور حسن چلتے۔ تم ان کو چاہے دیکھو کہ بال پریشاں ہیں، بدن گردآلود ہیں، پیٹ کی آگ میں تلملا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھو گے کہ جمے ہوئے ہیں راہ راست پر اور صراط مستقیم سے قدم نہیں ہٹاتے، تو سنو کہ یہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے بعد زندگی کے آخر لمحے تک اور اس پر جم گئے اللہ کی بندگی پر، تو یہ اپنے کو ثابت کر دیں گے کہ ہم عباد الرحمان ہیں، اور پھر عباد الرحمان کا جو بدلہ ان کو ملنے والا ہے وہ سن لو، یجزون الغرفہ، ان کو اللہ کے فضل سے، اللہ کے فیصلے کے بعد جنتوں میں ان کو بالا خانے محلات ملیں گے بلند و بالا، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا ایک ایک محل ہوگا ایک موتی سے بنا ہوا، 60 میل جنت کی سطح سے بلند، اس کی بلندی 60 میل ہو رہی ہے، اس کی چوڑائی اور لمبائی کا آپ اندازہ لگائیے، اور ساری اس کی منطقت، یہ ایک جنت ہے جو ایک جنتی کو ملے گی، باقی کتنی جنتیں ہیں مالک فرماتا ہے جو دل میں سوچ لے وہ مل جائے گا، جو زبان سے کہہ دے وہ مل جائے گا۔ ان کو یہ بلند بالا بالے خانے اور ان کو یہ محلات ملیں گے، یجزون، ان کو جزا دی جائے گی بما صبروا، انہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا، اللہ کو ایک مالک بنا، جبکہ دنیا والے ایک کے ساتھ 1000 شریک کھڑا رہے تھے اور پھر سونے میں نہا رہے تھے، اس سے ضربت لباس تھے، بلند والا محلات تھے، اور اپنی قوم اور اپنے معاشرے میں ان کا ایک مقام تھا، لیکن اللہ کے بندوں نے ساری دنیا سے ہٹ کر جب حقیقت کو پہچانا ہے تو ان کے اوپر بیت گئی ہے، یہ سب سے جمے رہے، یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ